بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ داستان ابراہیم علیہ السلام سے آغاز ہوا تھا، یکم رمضان المبارک تھی، آج دوسرے عشرے کی آخری نشست ہے، آج 20 رمضان المبارک ہے۔ داستان ابراہیم علیہ السلام میں ہم چلتے کئی ہزار سال کا سفر طے کرتے کرتے پہنچے حضرت عبد المطلب تک۔ پھر معلوم ہوا حضرت عبد المطلب نے کثرت اولاد کی منت مانی تھی، کہا تھا ایسا ہوا تو میں ایک کو قربان کر دوں گا، اور یہ حضرت عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے کثرت اولاد دی۔ مختلف روایات 10 بیٹے 6 بیٹیاں، 10 بیٹوں کے نام آپ کے سامنے ہیں، حارث بن عبد المطلب، زبیر بن عبد المطلب۔ نمبر 3 میں نظر رکھیے گا، ابو طالب، حضرت ابو طالب، اس پہ ذرا نظر رکھیے گا ابھی۔ عبداللہ بن عبد المطلب، یہ سرکار دو عالم کے والد محترم، ان کا واقعہ آپ نے سن لیا۔ حضرت حمزہ بن ابو طالب، ابو لہب آپ سمجھانتے ہیں، اور یہ باقی اور نام۔ تو یہ حضرت عبد المطلب کو کثرت اولاد عطا ہوئی، کہا تھا کہ ایک کو قربان کروں گا۔ قربان ہونے والے میں نام کس کا آیا؟ حضرت عبداللہ کا نام آیا، سرکار دو عالم کے والد کا۔ یہ الگ بات کہ وہ قربان ذبح ہونے کا واقعہ نہیں پیش آیا، ابھی اس کو ریپیٹ نہیں کر رہے، لیکن یہ ہوا کہ حضرت عبداللہ کا انتقال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے ہو گیا تھا۔ تو اس وجہ سے اب داستان میں آگے ان کا زیادہ تذکرہ نہیں آئے گا۔ انہی حضرت عبد المطلب کے ایک بیٹے تھے، آف کورس حضرت عبداللہ کے ایک اور بھائی تھے۔ نمبر 3 حضرت ابو طالب، یہ حضرت عبداللہ سے 7 سال بڑے تھے۔ اب ذرا مختلف روایات ہیں ان کا، یہ حضرت ابو طالب حضرت عبداللہ سے 7 سال بڑے تھے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات میں ان کا بہت تذکرہ آئے گا۔ انہی حضرت ابو طالب کے بیٹے ہیں جن میں سے ایک کا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ آج 20 رمضان ہے، ایام شہادت حضرت علی ہیں۔ آئیے داستان ابو طالب اور داستان علی ابن ابی طالب آپ کی خدمت میں ہم عرض کرتے ہیں۔ ایک کوئک ریکیپ حضرت علی کی زندگی کا، ولادت سے لے کے شہادت تک جتنا کوئکلی ممکن ہو سکے۔ حضرت علی پیدا ہوتے ہیں 13 رجب کو، آپ پیدا ہوئے ہیں۔ 30 عام الفیل ہے، 30 عام الفیل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 30 ایئرز ہے، اس وقت پیدائش یعنی ہوئی ہے حضرت علی کی۔ چونکہ عام الفیل جس کا واقعہ ہم نے کل ہی ختم کیا، یہ داستانی آگے بڑھی ایک انداز سے۔ کل عام الفیل والا واقعہ، اصحاب فیل والا واقعہ ختم ہوا، اس سال کا نام پڑ گیا عام الفیل۔ یکم عام الفیل یعنی کہ جس سال واقعہ ہوا اس دن اس سال آئے سرکار دو عالم۔ 30 عام الفیل حضرت علی ہیں، یعنی کہ 30 سال کا ڈفرنس ہے۔ اور یہ ساری داستان اگین کعبے، حضرت علی کعبہ، تو یہ ساری داستان اگین اسی خطہ زمین پر جنم لے رہی ہے۔ یہاں پر ولادت باسعادت حضرت علی ابن ابی طالب ہوتی ہے 13 رجب کو۔ اور سب سے پہلے اب حضرت علی اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رشتہ کیسا تھا یہ بھی دیکھیے۔ یعنی میں وقت پیدائش سے شروع کرتا ہوں۔ وقت پیدائش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ہاتھوں میں لیا ہے تب حضرت علی نے آنکھ کھولی ہے۔ یہ محبت، یہ رشتہ، یہ الفت رائٹ فرام دا بگننگ، سنس ڈے 1، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور علی ابن ابی طالب۔ آنکھ کھولی ہے جب سرکار دو عالم نے ہاتھوں میں لیا ہے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں، آنکھ کھولی نہیں قطرے نے گوہر ہونے تک، آنکھ کھولی نہیں قطرے نے گوہر ہونے تک، یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک۔ اس کے معصوم تبسم پہ بلاغت قربان، مسکرائے، سرکار کو دیکھا ہے، اللہ جانے کیا منظر ہوگا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں میں علی ابن ابی طالب، آنکھ کھولی ہے، پہلا نظارہ کیا ہے، یا رسول اللہ پہلا نظارہ کیا ہے وجہ تخلیق کائنات کا، پہلا نظارہ کیا ہے کائنات کے سب سے حسین انسان کا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مسکرائے ہیں، آنکھ کھولی نہیں قطرے نے گوہر ہونے تک، یعنی سرکار دو عالم کی نظر ہونے تک۔ اس کے معصوم تبسم پہ بلاغت قربان، سو رہا ہے کوئی گھٹی کے اثر ہونے تک، ایسی کوپل کی نمو دیکھنے والی ہوگی۔ کیا نظارہ ہوگا، ایسی کوپل کی نمو دیکھنے والی ہوگی، باغباں جس پہ نظر رکھے شجر ہونے تک۔ اب علم منتقل کیا ہے، جس کو تعلیم کریں سینہ نشرح والے۔ رسول اللہ کا کیا علم تھا، علم نشرح لک صدرک، وہ تعلیم دے رہے ہیں براہ راست۔ جس کو تعلیم کریں سینہ نشرح والے،
اس کو کیا دیر لگے علم کا در ہونے تک، جس کو تعلیم کرے سینہ نشرہ والے، اس کو کیا دیر لگے علم کا در ہونے تک، اس کو تکنا بھی عبادت ہے تو آؤ خاور، ان کو تکنا بھی عبادت ہے تو آؤ خاور، اس تخیل میں اترتے ہیں ہنر ہونے تک۔ یہ علی ابن ابی طالب، کیسا تعلق ہے سرکار دو عالم سے، اللہ اکبر۔ میں نے پیدائش آپ کی خدمت میں عرض کی، آگے بڑھتے ہیں۔ 3 سال کی عمر ہے۔ ایک روز دیکھیے، یہ آپ کے علم ہے نا کہ پیغمبر اکرم کے کفیل تھے حضرت ابو طالب، حضرت علی کے والد محترم، انہوں نے پیغمبر اکرم کی کفالت کی ہے۔ تو ایک روز سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا سے کہتے ہیں، چچا جان ہم کیوں نہ جناب ابو طالب کا بوجھ بٹائیں، کیوں نہ ان کا بوجھ کچھ ہلکا کریں۔ کیا معاملہ تھا؟ مکے میں قحط تھا، لوگوں کے معاشی حالات بھی خاصے مشکل تھے۔ یعنی میں یوں کہہ دوں کہ پیغمبر اکرم کی کفالت کی حضرت ابو طالب نے ان کو پالا تھا۔ اب گویا ایک موقع لگ رہا ہے رسول اللہ کو کہ پیغمبر اکرم حضرت ابو طالب کے فرزند جناب علی علیہ السلام کو اپنی کفالت میں لے لیں۔ تو ایسا کرتے ہیں چچا جان، حضرت ابو طالب کی اولاد میں سے ایک کو آپ رکھیے، ایک کو میں پالتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب جا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم بڑھ رہے ہیں، چچا جان ساتھ ہیں، گھرانے علی ابن ابی طالب کی طرف جا رہے ہیں، حضرت ابو طالب کے گھر جا رہے ہیں، پہنچے جناب ابو طالب کے پاس، کیا معاملہ ہے؟ خیر ہے؟ معاملہ بیان کیا، ایک کی کفالت میں کروں گا، ایک کی کفالت چچا جان کریں گے۔ حضرت ابو طالب نے کہا جو آپ کی مرضی یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس اولاد کو آپ چاہے رکھیے۔ اس موقع پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا سے پوچھا، ہائے ہے کیا سوال ہے اور کیا جواب ہے، چچا جان آپ کا کیا خیال ہے؟ کثرت اولاد تھی، چچا جان آپ کا کیا خیال ہے، میں کس کو لے کر جاؤں گا؟ چچا جان نے جواب دیا، ظاہر ہے ساری دنیا کو پتا ہے محمد کا انتخاب علی ابن ابی طالب ہی ہوگا، یعنی اوپن سیکرٹ ہے، رسول اللہ کو بہت الفت ہے۔ پیدائش کا سن لیا، 3 سال کا سن لیا، فاسٹ فارورڈ آگے آتے ہیں، ابھی آپ کی عمر 7 سال ہے تقریباً۔ 7 سال کی آپ کی عمر ہے، اور ایسے میں سرکار دو عالم ایک روز صحن میں، اللہ جانے کیا منظر ہوگا، قربان جائیے اس منظر کے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحن مکان میں گویا گھٹنوں کے بل بیٹھے اور کہا آؤ علی بغل گیر ہو جاؤ، آؤ علی گلے لگ جاؤ۔ میں نے علماء سے سنا، علی ابن ابی طالب نے سنا ہے عمر 7 سال ہے، وجہ تخلیق کائنات، اور علی ابن ابی طالب کو بلا رہے ہیں، علی ابن ابی طالب دوڑتے ہوئے آئے، سینے سے لگے، سینے سے لگایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ حضرت علی نے اس وقت کہا یہ میرا مقام ہے، یہ میری سعادت ہے کہ ابھی میرا سن 7 یا 8 سال ہے، اس عمر میں سینے لگایا ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ اور پھر جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبر مبارک میں اٹھایا گیا، تب بھی علی ابن ابی طالب کا ہی سینہ لگا ہوا تھا۔ حضرت علی کی پیدائش سینہ بسینہ، 3 سال 7 سال، ہر مرحلے پہ 7 سال۔ آگے بڑھتے ہیں کیونکہ دامن میں گنجائش کم ہے، ہم فاسٹ فارورڈ کر کے آگے بڑھتے ہیں۔ بحکم خدا اللہ تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا، سرکار دو عالم نے ایک دعوت کی، اپنے قریبی رشتہ داروں کی ایک دعوت کی۔ اب سوچئے منظرنامہ، سوچئے بھائی رسول اللہ دعوت دے رہے ہیں، یہ غیر معمولی دعوت ہے یہ، اور میں اس کی بہت ساری ڈیٹیلز ابھی سکپ کر رہا ہوں، لیکن ایک خبر ہے کہ بھی دعوت کے انداز بتا رہے ہیں کہ یہ کچھ غیر معمولی دعوت ہے، قریبی رشتہ داروں کی دعوت ہے، تو اس میں تھوڑی ایکسکلوسیوٹی بھی ہے۔ دسترخوان لگا، کھانے کا اہتمام تھا، دسترخوان لگا، دسترخوان سجا، کھانا شروع کیا گیا، کھانا کھا لیا گیا۔ اب جب کھانا کھا لیا گیا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میزبان میں کھڑے ہوئے، سب نظریں سرکار کی طرف، انداز بتا رہے ہیں کہ مخاطب کرنا چاہتے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں، کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، کیا کہنا چاہتے ہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ دعوت ہو گئی، کھانا کھا لیا گیا ہے، سرکار دو عالم گویا ہو رہا ہے، دیکھو لوگوں
میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، میں محمد مصطفیٰ رسول اللہ ہوں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بحکم خدا اس ساری دنیا کو دین کا پیغام میں نے پہنچانا ہے۔ اب ظاہر ہے جب دین کا پیغام پہنچانا ہے، سامنے سے مخالفت ہوگی، سامنے سے اذیتیں آئیں گی، سامنے سے ریزسٹنس ہوگی، سب کچھ ہوگا۔ دنیا کو دین کا پیغام میں نے پہنچانا ہے، کون میرا ساتھ دے گا؟ میرا ساتھ دو۔ خاموشی، چلو میرے ساتھ، الفاظ میرے، خاموشی۔ کون راہ حق میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم نوا ہوگا؟ خاموشی۔ علی ابن ابی طالب 10 سال کے، ہم نے ولادت سے شروع کیا ہے، کوئکلی آگے بڑھیں۔ بس یہ منظر ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت پر بلایا ہے، قریبی لوگوں کو بلایا ہے، دسترخوان لگا ہے، دسترخوان سجا ہے، کھانا آفر کیا گیا ہے، کھانا کھا لیا گیا ہے، سرکار دو عالم کھڑے ہوئے، اعلان رسالت کیا ہے، یعنی بتایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول مقرر کیا ہے۔ مجمع کی طرف دیکھ رہے ہیں، لوگوں کی طرف دیکھ رہے ہیں، مدد کون کرے گا میری؟ کسی نے جواب نہیں دیا۔ علی ابن ابی طالب 10 سال کے ہیں، قد چھوٹا ہے، عمر تھوڑی ہے، پیچھے بیٹھے ہیں، ایڑیاں اٹھائی ہیں، پنجوں کے بل کھڑے ہوئے علی ابن ابی طالب، یا رسول اللہ انا حافظک یا رسول اللہ، انا ناصرک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو جہاں ضرورت پڑے گی علی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اور صرف کہا نہیں ہے، نبھایا بھی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، داستان علی۔ ابھی آپ کی عمر ہے 17 سال، کوئکلی ہم آگے بڑھ رہے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں ایک عجب ماحول ہوا ہے، ایک عجب تنگی کا عالم ہے، بظاہر عجب غربت کا عالم ہے بظاہر، ورنہ تو یہ خانوادے کا غربت سے کیا تعلق ہے؟ یہ تو وجہ تخلیق کائنات ہے، لیکن بظاہر غربت ہے، بظاہر سختی ہے، بظاہر مشکل ہے۔ حالت یہ ہو گئی ہے کہ مکے میں رہتے ہیں، والی مکہ ہے، وارث سے مکہ ہے، بھائی وجہ تخلیق کائنات ہے۔ اس گھرانے کا سب نے بائیکاٹ کر دیا، بائیکاٹ، کہ اس خاندان سے کسی قسم کا کوئی تعلق نہ رکھا جائے، کوئی تجارت، کوئی کچھ نہیں۔ اتنا عظیم خاندان ایک گھاٹی میں محصور ہو کر رہ گیا ہے۔ شیب ابی طالب، کھانے پینے تک کی قلت ہے، کلیجہ چیر دینے والے حالات ہیں، بھوک اور پیاس کا عالم ہے، کبھی کبھی پتوں پر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ سلسلہ 1-2 دن نہیں چلا ہے، 3 سال تک محاصرہ جاری رہا ہے، ہر لمحے علی ابن ابی طالب ساتھ ہے۔ آگے چلتے ہیں، عمر مبارک بڑھ گئی ہے اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، مکے والوں کے مظالم بڑھ گئے ہیں، سرکار دو عالم کو مکہ چھوڑنا پڑ رہا ہے، سرکار دو عالم مدینے جا رہے ہیں، حالات بہت ٹینس ہیں، صورتحال کشیدہ ہے، مشرکین گھات لگائے بیٹھے ہیں، مشرکین گھیرا کیے بیٹھے ہیں، قتل کا نعوذ باللہ ارادہ ہے۔ یا علی آج آپ میرے بستر پر سو جائیے، راتوں کو خوف خدا میں جاگنے والے علی کو نیند آئیے تو بس اسی شب آئیے۔ یا علی آپ میرے بستر پر سو جائیے۔ حضرت علی نے بس جان مصطفیٰ علی ابن ابی طالب نے چادر مصطفیٰ اوڑی ہے اور سو گئے، کوئی سوال نہیں کیا، یا رسول اللہ میرا ایسا کرنے سے پیغمبر اسلام کو، دین اسلام کو فائدہ ہوگا؟ مجھے منظور ہے، ختم بات۔ یہ ہے علی۔ میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے، سونا سونے، میرے کرار کا سونا ہر ایک سونے سے مہنگا ہے۔ علی کو رات بھر توحید کی الفت جگاتی ہے، عدو بستر نبی کا، موت کا ڈر، خوف کا پہرا۔ اگر ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے، ماحول یہ ہو تو علی کو نیند آتی ہے۔ عمر مبارک، وہ 23 سال کی عمر میں ہجرت کا واقعہ، 25 سال کے ہو گئے، اب عقد مبارک، دختر رسول خدا، احمد مجتبیٰ، محمد مصطفیٰ، جان مصطفیٰ، خاتون جنت جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے عقد ہوا ہے۔ اللہ اللہ کیا گھرانہ ہے، ہاں یعنی کیا شخصیت ہے علی کی، سرپرست رسول خدا، سرپرست محبوب خدا، خود شیر خدا، زوجہ سیدۃ النساء العالمین، بچے جوانان جنت کے سردار، یہ ہیں علی۔ رمضان کا مہینہ آیا اور ایک عجب ماحول ہے، ایک جنگ کا ماحول ہے، اور یہ جنگ ایک بڑی جنگ ہے۔ اس جنگ کا نتیجہ بہت کچھ ڈیسائیڈ کرے گا، اس جنگ میں حضرت علی کا کردار بہت کچھ ڈیسائیڈ کرے گا۔ کیا جنگ ہے، کردار کیا ہوگا، نتیجہ کیا ہوگا؟ داستان علی بن ابی طالب کو اختتام تک کل پہنچائیں گے انشاءاللہ۔